بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم وضو اور غسل کے کچھ مسائل کو بیان کریں گے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، یعنی سب سے پہلے غرارہ کرنا، اور دوسرا ناک میں نرم جگہ تک پانی پہنچانا، اور تیسرا پورے جسم پر پانی بہانا۔ لیکن آج آپ کو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی نے غسل کیا اور غسل کے بعد اس کی کوئی جگہ خشک رہ گئی۔ اب پورے جسم پہ پانی بہانا چونکہ فرض ہے، اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ میری کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، اور خشک اس طرح رہ گئی ہے کہ مثلا جسم کے کسی حصے میں ایلفی لگی ہوئی تھی، یا رنگ لگا ہوا تھا، یا اور کوئی ایسی چیز لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جسم کے کسی حصے پہ پانی نہیں پہنچا، تو اب اسی حالت کے اندر اس نے کوئی نماز بھی اس سے پڑھ لی، بعد میں اسے پتہ چلا کہ میرے جسم کے اندر کسی جگہ کوئی جگہ تو خشک رہ گئی ہے، تو اب اس حوالے سے اب اگر اس نے کوئی نماز پڑھی ہے، چونکہ اس کا غسل تو نہیں ہوا، اس لیے اس نے اس نماز کا اعادہ کرنا ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ اور اب وہ اپنا اس کا غسل کیسے مکمل ہوگا؟ تو غسل مکمل ہونے کے لیے اب اس کو دوبارہ سے پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ جسم کے جس حصے میں ایلفی یا رنگ وغیرہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے، تب اس کو چاہیے کہ اس چیز کو ہٹا دے، اور ہٹانے کے بعد اب صرف اسی جگہ کو دھو لے تو بس اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح غسل کے اندر چونکہ غرارہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی فرض ہے، لیکن ایک آدمی بھول گیا تھا، اب غسل کر کے باہر نکلا، اب اسے یاد آیا یا کچھ دیر بعد یاد آیا کہ میں نے تو غسل کے اندر غرارہ کیا ہی نہیں تھا، ناک میں نے پانی ڈالا ہی نہیں تھا، بھول گیا، تو اب اس کو بھی پورا غسل کرنے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ غرارہ کر دے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے تو ناک میں پانی ڈال دے، تو اس طرح اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جس کے اندر بہت سے لوگ اس سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، کہ اب دیکھیں غسل کے اندر مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کر لیا جائے، کہ پہلے مکمل وضو کر کے پھر غسل کر لیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا، صرف غسل ہی کر لیا، تو غسل کرنے سے اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، اب اس کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اور ضرورت بھی نہیں بلکہ شرعاً اس کو اجازت بھی نہیں کہ اب وہ دوبارہ سے وضو کرے گا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہانے سے پہلے وضو نہیں کیا اور بعد میں نکل کے وضو کر رہے ہوتے ہیں، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اب غسل کے بعد اب اگر کوئی آدمی وضو کرے گا تو یہ وضو اس کا کرنا اسراف میں آئے گا، اور اس پر اس کو ثواب نہیں ہوگا بلکہ اسراف کا اور فضول خرچی کا گناہ ہوگا، تو اس لیے اس مسئلے کو بھی اچھی طرح وہ سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح وضو کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اب ایک آدمی وضو کر رہا تھا، اور وضو کے دوران وضو کے فرائض میں سے مثلا کوئی فرض بھول گیا، مثلا یہ کہ سر پہ مسح کرنا بھول گیا، اور اب اس نے پاؤں بھی دھو لیے، اور بعد میں اسے یاد آیا میں نے سر پہ مسح تو کیا ہی نہیں، تو اس حوالے سے بھی چونکہ وضو کے اندر ترتیب جو ہے فرض نہیں ہے، تو اس لیے اس شخص کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر یہ صرف سر کا مسح ہی کر دے تو بس اس کا وضو مکمل ہو جائے گا، دوبارہ سے نئے سرے سے پورا وضو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے اندر کیجئے گا، آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھئے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔